لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. انشاءاللہ بحق حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ، اللہ ہم سب کو کم از کم آج کی شب اور کل کا دن خلوص نیت کے ساتھ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ کی عزاداری کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ۔ آج کی جو گفتگو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عام دنوں کی اس گفتگو سے الگ ہوگی۔ حضرت جب 28 رجب کو نکلنے لگے مدینہ منورہ سے، تو وہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، کہنا بہت آسان ہے کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا، یہ کہنا بہت آسان ہے۔ دیکھیے، ہم اور آپ اذان تو روز سنتے ہیں، اور اذان کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں، وہ کیا ہے؟ اللہم اجعل قلبی بارا وعیشی قرا۔ اس میں ایک جملہ ہے وجعل لی عند قبر نبیک مستقرا وقرارا، یعنی پالنے والے ہمارے قیام کی جگہ مستقر اور قرار ہمارا قرار دے کہاں؟ عند قبر نبیک، اپنے نبی کی قبر مبارک کے پاس۔ تو آج دنیا کا ہر مسلمان ہر اذان کے بعد یہ دعا کرتا ہے کہ ہماری جگہ قرار دے کہاں؟ قبر پیغمبر کے پاس۔ اور جس نے نبی کی زبان چوسی، وہ کس دل سے نبی کی قبر کو چھوڑ کے جائے گا؟ تو دیکھیے، ایک چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم لوگوں کے ساتھ جو سب سے بڑی دقت ہے وہ یہ کہ ہم لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے، بچپنے سے سنتے چلے آئے ہیں، تو نتیجہ اس کا یہ ہے کہ سنتے سنتے ہم عادی ہو گئے ہیں اور ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ ورنہ جملہ بھی میں کہتا ہوں کہ مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے کی چیز ہے کہ کون کتنا محسوس کر سکتا ہے۔ چونکہ ہم سنتے آئے ہیں، چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آدمی کوئی امام کے قلب مبارک سے پوچھے کہ اس رسول کی قبر کو کس دل سے چھوڑا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز اگر آپ کے ذہن میں ہے، ظاہر بات ہے مصائب سنتے رہتے ہیں، تو جس وقت حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا جنازہ تیار ہو گیا، تو اب روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت امیر نے سلام اللہ علیہ فرمایا ہلموا تزودوا من امکم،
آ جاؤ آخری بار اماں سے مل لو، یہ ہے نا۔ تو اب جیسے ہی بڑھے تو روایت کا جملہ یہ ہے فحنت ونادت وصاحت ومدت یدیہا وضمہما الی صدرہا ملیہ، جیسے ہی آگے بڑھے آواز دی، صاحت صیحہ کیا، سمجھ گئے آپ، وضمہما الی صدرہا ملیہ، اور آہستہ سے اپنے بچوں کو کلیجے سے بی بی نے لگا لیا۔ اور یہ منظر وہ ہے کہ جہاں روایت کا کہنا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے رو رہے تھے، زمین و آسمان کے درمیان سے میرے کانوں میں آواز آئی، علی بچوں کو ماں سے الگ کر لو، فرشتوں میں کوہرام برپا ہے۔ تو اب آپ اچھا یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ شہزادی کی شہادت کب ہوئی ہے؟ سن 11 ہجری میں۔ اور کربلا کا واقعہ کب ہوا ہے؟ 61 ہجری میں۔ یہاں سے نکلے کب ہیں؟ سن 60 رجب سن 60 میں۔ تو تقریباً 49 ایئر پہلے کی بات ہے، 50 سال کے آس پاس پہلے کا۔ دیکھیں یہ چیز ہے تو بالکل عجیب سی، آج تک کبھی نہیں ہوا کہ کوئی ماں مرنے کے بعد بازو پھیلا کے بچوں کو کلیجے سے لگا لے، یہ کہیں نہیں ہوا نا، یہ پہلا واقعہ ہے۔ تو چونکہ یہ بالکل عجیب واقعہ ہے اور نیا واقعہ ہے تو اس کو فطری طور کے اوپر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گا، لیکن 50 برس کا عرصہ بہت ہوتا ہے، دھیرے 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 لوگ اس کو فراموش کر سکتے ہیں، جبکہ ایسا واقعہ نہیں کہ بھولا جائے، بٹ عام پبلک کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دماغ سے۔ لیکن جس کے ساتھ کا واقعہ ہے، بولیے آپ، جس کی ماں نے کلیجے سے لگایا ہے، وہ بیٹا زندگی میں کبھی اس واقعے کو بھول سکتا ہے؟ اور کبھی بھی یاد آئے یا نہ یاد آئے، جس وقت مدینے سے نکلنے کے لیے ماں کی قبر مبارک پر گئے ہوں گے، اس وقت تو ضرور یاد آیا ہوگا 50 سال پرانا واقعہ کہ اماں ایک وقت وہ تھا جب تم نے حسین کو کلیجے سے لگا لیا تھا، دل تو یہی چاہتا ہے کہ قبر پھٹ جاتی اور حسین آپ کی آغوش میں آ جاتا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اسی میں آپ کو جہاں لے چلنا چاہتا، اسی میں جو مدینے سے نکلنے کے واقعات ہیں، اسی میں ایک واقعہ یہ ہے کہ علی اصغر کی عمر کیا تھی؟ 6 ماہ۔ کب؟ کربلا میں 6 ماہ۔ تو اب رجب میں کتنے دن کے تھے؟ مشکل سے، اس لیے کہ 2 طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں میں حضرت علی اصغر کی ولادت 10 رجب بتائی جاتی ہے، تو اگر اس اعتبار سے دیکھیے تو 18 دن ہے نا۔ اور بعض روایتوں میں جناب علی اصغر کی ولادت 24 رجب بتائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اگر دیکھیے تو کل کتنا ہوا؟ 4 دن۔ اب یہاں سے سوال ہوگا، آج کی بات نہیں ہے کہ آج آپ ہاسپٹل سے نکلے، آپ نے جو ہے ایسی گاڑی کر لی ہو بہت سکون سے، اور جھولے میں ایسے ویسے رکھ کے آپ چلے گئے۔ اس زمانے کا سفر اونٹ کا سفر، گرمی کا سفر، آپ غور فرما رہے ہیں نا، ایسے ماحول میں کیا 18 دن اور کیا 4 دن، ہم 18 مان لیتے ہیں، کیا 18 دن کا بچہ اور اس کی ماں اس قابل ہے کہ اتنا صعوبت بھرا سفر ان سے کروایا جائے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ جبکہ ایسا نہیں، کیا سب چلے گئے تھے؟ سوال، کیا امام حسین علیہ السلام سب چلے گئے تھے؟ ام سلمہ موجود ہیں، خود بہن موجود ہے نا، اور بہن یہ کہہ رہی ہے کہ چھوڑ دیجئے، میں بھیا کو اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ تو نانی بھی موجود ہے، بڑی بہن بھی موجود ہے، اور پوزیشن یہ ہے کہ 4 دن کا بچہ ہے یا 18 دن کا بچہ ہے، ماں کو بھی۔ اگر ام سلمہ رک سکتی تھی تو رباب کیوں نہیں رک سکتی تھی؟ یہ عقلی سوال ہے نا۔
اگر جو ہے وہ صغرا رک سکتی تھیں تو علی اصغر ماں بیٹے کیوں نہیں رک سکتے تھے؟ تو یہ کام تو نہایت آسان تھا نا، کہ امام حسین علیہ السلام جیسے صغرا کو چھوڑ دیا بیماری کی بنا پر، جیسے ام سلمہ کو چھوڑ دیا، ویسے ہی رباب اور اصغر کو بھی چھوڑ دیتے۔ یہ اتنی زبردستی کیوں ہے؟ یہ بات قابل غور ہے یا نہیں ہمارے آپ کے لیے؟ صلوات بر محمد چھوڑ دیتے۔ کون سی ایسی 6 مہینے کا بچہ کربلا پہنچ کے وہ شہید ہو نہ ہو، کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ ان کو چھوڑ دیتے۔ اچھا جبکہ کمال یہاں ہے، اب یہاں سے 1-2 سوالات بھی ہوں گے۔ جبکہ روایت یہ کہتی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، خالی توجہ دلانے کی بات ہے، کہ بہن نے بھائی کو آغوش میں لے لیا۔ اب جو لینا چاہتا ہے، بولیے، کسی کی گود میں یہ بچہ جا رہا ہے؟ نہیں نا۔ 1 2 امام حسین علیہ السلام نے کچھ کان میں کہا، یہ نئی بات تو نہیں ہے نا کوئی، اور ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے۔ اب یہاں سے یہ سوال شروع ہوگا کہ کیا یہ روایت قابل قبول ہے؟ نمبر 1، 4 دن ہو یا 18 دن ہو، کیا 18 دن کے بچے میں اتنا شعور ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے، آپ تو اس لائن کے آدمی نا، کیا 4 دن کے بچے میں، اس کو چھوڑ دیجئے، کیا 18 دن کے بچے میں اتنا شعور ہو سکتا ہے کہ وہ باپ کی بات سمجھ کے بہن کی گود چھوڑ دے، ہمک کے آ جائے؟ کیا 18 دن کے بچے میں اتنا شعور ہو سکتا ہے کہ وہ بہن سے اتنا پیار ہو کہ چپک جائے، کسی کی گود میں نہ جائے؟ ہوتا ہے، بچے جب تھوڑا بڑھتے ہیں 6 مہینے کے، سال بھر کے، تب وہ چیزیں ہوتی ہیں، لگاؤ ہو جائے۔ لیکن کیا 4 دن کے بچے میں یہ چیزیں ہیں؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس عمر کے بچے میں شعور ممکن ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہی چیز آگے بڑھ کے روز عاشور پھر سوال کا سبب بنتی ہے۔ میں دونوں سوالات کو اکٹھا کر دیتا ہوں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ جب میدان میں لے کے آئے ہیں، وہ تو مصائب میں بھی پوری تفصیل آئے گی، جب میدان میں لے کے آئے ہیں، پانی مانگا ہے، اور بجائے پانی کے 3 بھال کا تیر آ کے لگا ہے، اس میں کیا جملہ روایات میں ملتا ہے؟ جیسے ہی تیر لگا، روایت کا جملہ یہ ہے فتبسم، سنا ہے نہیں سنا ہے؟ فتبسم، اصغر مسکرائے۔ یہاں تو آپ یہ 18 دن کی بات کر رہے تھے، اب وہاں صاحب تیر لگنے کے بعد ہم اور آپ نہیں مسکرا سکتے صاحب، بڑا جو ہے وہ پہلوان نہیں مسکرا سکتا بھائی، تیر لگنے کے بعد وہ بھی 3 بال کا۔ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ سوال یہ ہے۔ اب یہاں سے سوال شروع ہوگا، 2 سوالات ہوں گے۔ نمبر 1، کیا اتنے بڑے بچے کے اندر شعور ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا یہ چیز ممکن نہیں ہے طبی اعتبار سے۔ تو ایک سوال تو یہ کہ کیا اتنے بڑے بچے کے اندر شعور آ سکتا ہے، وہ باتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک، جب یہ ثابت کر لے جائیں گے کہ اٹس پاسبل، تب یہ سوال ہوگا کہ امام نے کان میں کیا کہا۔ میرے پاس کوئی روایت نہیں ہے، میں عقلی بات کروں گا، کیا کہا ہوگا، اور کیا سمجھ کے علی اصغر ہمک کے باپ کی گود میں آئے، اور وہ کیا ریزن تھا کہ تیر لگنے کے بعد مسکرائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ روٹ سمجھ گئے آج کی مجلس کا؟ اب یہاں سے پہلا سوال، کیا اتنے بڑے بچے کے اندر شعور ممکن ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ صاحب دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ چیز ممکن نہیں ہے، لیکن وہی بات کچھ دن پہلے میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا، یہاں کے بعد والی مجلس میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے، قرآن بولیے کہانی کی کتاب ہے، داستان کی کتاب ہے،
نہ، اس کے باوجود قرآن میں قصے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہیں۔ نبی کتنے ہیں؟ 1,00,000۔ کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں؟ 25، 26، 28 زیادہ سے زیادہ۔ کرائیٹیریا کیا ہے بھائی؟ 1,24,000 نبیوں میں یہ بات تو عقلی ہے کہ صاحب سب کا نام گنانے لگتے، سب کا قصہ سنانے لگتے تو پتہ نہیں کئی جلد ہو جاتی قرآن۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ صاحب سب کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو 25 لوگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کے لیے کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے، کوئی قانون ہے، کوئی کرائیٹیریا ہے کہ کس نبی کا قصہ، اچھا جن کا ہے کئی بار ہے، تو کوئی کرائیٹیریا ہے کہ کس نبی کی داستان قرآن میں جگہ پانے کے قابل ہے، کس نبی کی نہیں ہے؟ میرے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن داستانیں پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید قرآن میں وہی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کے کسی مسئلے کو حل کر رہی ہوں۔ صلوات بر محمد، میری سمجھ میں جو بات آئی ہے، شاید قرآن مجید میں انہی انبیاء کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی کسی عظمت کو یا کسی مسئلے کو حل کر رہی ہوں۔ مثلا آپ کا اس میں گرامی جناب عیسیٰ کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے، تو کیوں نہیں تھے؟ سوال، جناب عیسیٰ کے والد نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ کہ اس لیے کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ ٹھیک، تو مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ اب دوسرا سوال ہوگا کہ مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ تو عام طور پر جو جواب دے دیا جاتا ہے وہ یہ کہ چونکہ مریم معصومہ تھی، کوئی اس زمانے میں معصوم نہیں تھا۔ جیسے ہی ہم یہ جواب دیں گے تو اعتراض کیا ہوگا؟ یعنی کیا خدا جو فاطمہ کے لیے علی جیسا معصوم پیدا کر سکتا ہے وہ مریم کے لیے کوئی معصوم خلق نہیں کر سکتا تھا؟ سیدھی بات ہے نا۔ تو یہ تو جائے گا معاملہ خدا تک، کیا خدا کے بس میں نہیں تھا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجہ یہ نہیں تھی کوئی معصوم نہیں تھا، مصلحت الہی تھی کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا جائے۔ اب جب آپ یہاں آئیں گے کہ مصلحت الہی تھی تو دوسرا سوال مصلحت کیا تھی؟ کہ مصلحت یہ تھی، جو میں نہیں کہتا میری بات کو آپ 100% مان لیں، مصلحت یہ تھی کہ اب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، ایک پورا ہنگامہ ہوا، یعنی اتنا جناب مریم کو یہ بات کھلی ہے کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ حضرت مریم کو جب یہ اندازہ ہوا کہ بیٹا ہونے والا ہے، قرآن نے کہا بھی کہ ہم تم کو ایک ایسا بیٹا دینے والے، تو مریم نے کہا کہ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش میں مر گئی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول بھال گئے ہوتے۔ یہ ٹینشن کی بات ہے نا کہ ایک لڑکی کی شادی بیان ہوئی، بیٹا کیسے ہو رہا ہے؟ اور یہ چیز آگے بڑھی، قرآن نے کہا کہ ٹینشن مت لو، بیٹا ہم نے دیا ہے تو وہ مسئلہ حل کرنا میرا کام ہے، تم ٹینشن مت لو، بس تمہارا کام اتنا ہے کہ تم بولنا مت۔ دیکھیے قرآن نے ایک قانون بتایا کہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر ہم چپ رہ جائیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے کہا مریم تم ٹینشن مت لو، تم جاؤ، اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو خالی تم اتنا بولنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں نے چپ کا روزہ رکھ لیا، میں بولوں گی نہیں۔ چپ ہو گئی۔ اب وہاں بچہ لے کے پہنچی، لوگوں نے وہی سوال شروع کیا جو مریم کے ذہن میں تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے مقدس بی بی، نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی، یہ کیا؟ اب قرآن کیا کہتا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کر دیا۔ تو پہلے تو سمجھے ہی نہیں، جب کئی بار اشارہ کیا تو کیا مطلب اس سے بات کریں؟
تو اب ان لوگوں نے کہا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی پنگوڑے میں ہے، گہوارے میں ہے، ابھی جھولے میں ہے، ابھی وہ لوگ کہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، کہنا کیا چاہیے تھا؟ رک جائیے، یہی تو کہنا چاہیے تھا کہ یہ بچہ کیا بولے گا، ابھی تو 2 دن ہوا، اس کو 3 دن ہوا، یہ بچہ کیا بولے گا؟ لیکن ان سبوں نے کیا کہا؟ ہم کیسے بات کریں؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ان یہودیوں کو بھی اندازہ تھا تو کہ خدا چاہے تو بچہ بول سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ دھیرے دھیرے آئیے، میں آپ کو دلا رہا ہوں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیہ، ہم کیسے بات کریں اس بچے سے جو ابھی گہوارے میں ہے۔ اتنے میں حضرت عیسیٰ بول پڑے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ سؤال، کیا عام طور پر 2 دن 3 دن کا بچہ بول سکتا ہے؟ تو پھر یہ بولا کیسے؟ اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا؟ ایک جواب یہ ہوا نا، حضرت عیسیٰ بولے، جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو خدا جس کے اندر چاہے شعور جب بول سکتا ہے تو شعور کیوں نہیں پیدا ہو سکتا؟ لیکن آدمی ایک سے ایک ہے۔ آدمی کہے گا ارے صاحب وہ نبی تھے، وہ پیغمبر تھے، وہ بولے۔ تو اب قرآن نے دوسری داستان سنائی، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب یار دھیرے دھیرے قرآن نے کہا یہ تو نبی نہیں ہے، تو وہ پوری داستان نہیں سناؤں گا، وقت بھی دیکھتا رہا کہ جناب یوسف علیہ السلام، زلیخا نے ان کو کمرے میں بلا لیا، اور پھر وہ ساری چیزیں جیسے ہی یہ باہر نکلنے لگے، دروازہ کھلا، وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، بالکل دروازے پہ اس کا شوہر کھڑا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تو اب قبل اس کے کہ حضرت یوسف کچھ بولتے، زلیخا بول پڑی، ما جزاء، صلوات بر محمد و آل محمد، کیا سزا ہو سکتی ہے اس انسان کی جو تیری بیوی کے ساتھ غلط ارادہ کرے؟ تو اب جناب یوسف ہکا بکا، ان کی تو کوئی خطا بھی نہیں ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے وہ اتنی بولے، یہ راودتنی عن نفسی، نہیں صاحب یہ سب اس کی شرارت ہے۔ تو اب زلیخا کہہ رہے ہیں یوسف، یوسف کہہ رہے ہیں زلیخا۔ تو اب اس کے شوہر نے کہا زلیخا کہ بھائی ہم کیسے مانے، کوئی گواہ ہے؟ زلیخا بول پڑی ہمارے پاس گواہ ہے، بلاؤ۔ وہ اس نے اپنی خادمہ کو بلا لیا، کہا بتاؤ بھائی۔ اب دیکھیے اس نے کوئی گواہی جھوٹی نہیں دی ہے، انٹینشن دیکھا جائے گا، موٹیو دیکھا جائے گا۔ اس میں جو اس نے گواہی دی ہے کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن جھوٹ ہے۔ کہنے لگی صاحب وہ ہم کیا بتائیں، ہم نے دیکھا وہ جو آپ کے رشتہ دار آئی ہیں، وہ ایک خاتون آئی تھی، ان کا بچہ صاحب روئے جا رہا تھا، چپ ہی نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ یہ یوسف ادھر سے گئے، ان کے کمرے میں گئے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، وہ چپ ہو گیا۔ یہ صحیح واقعہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا یہ میڈم کے کمرے میں چلے گئے، اب نکلتے تو آپ نے دیکھا ہی ہے، ساری گواہی صحیح ہے نہیں ہے، سچ بول دیا اس نے۔ اسی گواہی سے یوسف کیا کلک ہو گیا کہ جو بچہ چپ ہو سکتا ہے وہ بول بھی سکتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب گواہ تو میرے پاس بھی ہے، بلاؤ کا وہی بچہ، اور میرا گواہ ایسا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کس کے حق میں دے رہا ہے کس کے خلاف، وہ گواہی دے گا۔ کون؟ کہ وہی بچہ۔ تو عزیزم میں سے نے کہا پاگل واگل سمجھا، بچہ کیا بولے گا؟ اب زلیخا کی گواہی تو گزر چکی تھی، زلیخا ہاں نہیں لانے دیجئے، یہ بھی آزما لے۔ پھر وہ بچہ آ گیا، یوسف قریب گئے، بول اللہ کی قدرت سے۔ یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ روایت نہیں ہے، تفسیر نہیں ہے، اصل قرآن ہے۔ اور اب وہ بچہ بول پڑا، ان کان، یہ آیت ہے، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ سچ بول رہی، وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ سچ، اور اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے
تو یہ سچ بول رہی، وہ جھوٹا. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اب دیکھا تو پیچھے، جس کا مطلب کہ یوسف سچے ہیں. یہ بچہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، لیکن جب عصمت پر بات آئی تو بچہ بولا. تو ایک آپ نے پتہ نہیں سنا ہے شعر، وہ سنا، کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے یہ رشتہ دار تھے عزیز مصر کے، پرائم منسٹر آف مصر. حالات اتنے بدلے کہ یوسف جو ہے اب پرائم منسٹر ہیں، عزیز مصر ہیں، اور وہی بچہ وہ ایسے ہی سڑک پر مارا مارا پھرتا ہے. ایک دن کہیں ٹکرا گیا، جبریل آ گئے، کہنے لگے یوسف ذرا بہت توجہ سے اس کا خیال رکھیے گا، یہ وہی بچہ ہے جس نے آپ کی گواہی دی تھی. ہو گئی بات. یہ دو ہوا. چلیے عیسیٰ والی بات ہم الگ کر دیتے ہیں. یہ تو مانیے گا کہ نہ نبی ہے، نہ امام ہے، نہ بولیے معصوم ہے. ایک جو ہے وہ قرآن میں 30ویں پارے میں پورا قصہ ہے اصحاب اخدود کا. صلوات بر محمد وآلہ وسلم. سنیے اصحاب اخدود کی داستان کیا ہے؟ اصحاب اخدود وہ لوگ تھے کہ جو اپنے نبی پر ایمان لائے، مومن ہو گئے. حاکم کا مذہب الگ اور یہ لوگ مومن ہو گئے. اب حاکم نے کہا کہ بھئی یا تو پرانے مذہب پر پلٹ کے آؤ، ورنہ اس نے وہ پوری خندق کھدوا دی، کہا اس میں کود کے جان دے دو. تو وہاں بھی دو طرح کے لوگ نکلے. کچھ تو بھیا جان ہے تو جہان ہے، پلٹ گئے. کچھ نے کہا صاحب دین کا سودا تو نہیں کریں گے چاہے جان چلی جائے. تو اس میں کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اسی میں روایت، اب یہ تفسیر کی بات ہے، اب عین آیت نہیں لیکن ذیل میں تفسیر کیا ہے. ایک عورت تھی مومنہ، اس کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوا. اب اس کی گود میں بچہ ہے، وہ جان دینا چاہتی ہے کہ دین کا سودا نہیں کریں گے، مگر وہ ممتا کی آنچ، میرے ساتھ یہ بچہ بھی جل جائے گا. وہ جاتی تھی، رک جاتی تھی، خود کی نہیں بچے کی محبت میں. جب کئی بار ہوا تو اب روایت کہتی ہے بچہ بول پڑا، اماں ڈرو مت ہم حق پر ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حق و باطل کے فیصلے کی بات آتی ہے تو بچے کو اللہ بلوا سکتا ہے. تو دنیاوی لحاظ سے سر اس بات کو قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں، لیکن قرآن کی روح سے کسی بچے کا نہ بولنا ناممکن ہے، نہ محسوس کرنا ناممکن ہے. یہ اللہ چاہے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات تو طے ہو گئی نا. اب امام حسین علیہ السلام جب چلنے لگے مدینے سے تو بہن نے بھائی کو گود میں لے لیا. اب وہ کسی کی آغوش میں جا نہیں رہے ہیں. حضرت نے کان میں کچھ کہا، اب کیا کہا نہیں معلوم، آخر تک نہیں معلوم، لیکن عقلاً کہوں گا شاید یہ کہا ہو. ہمک کے باپ کی گود میں آ گئے. تو یہ 18 دن کا بچہ خدا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، آپ بتائیے. اب آئیے کیا کہا ہوگا. ایک اور تیر لگنے کے بعد مسکرائے کیوں؟ 2. 5 منٹ میں اس کو حل کر کے مسائب پر آتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد.
اچھا ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے آپ، کربلا میں پانی تو بند ہو گیا، اچھا یہ بھی مان لیتے ہیں کہ جب قحط شروع ہوا تو پہلے بزرگوں نے چھوڑا ہوگا چھوٹے بچوں کو، لیکن پھر بھی ایک سوال کا جواب آپ خود اپنے اس سے دیجئے کہ پیاس برداشت کرنے کی ایک صلاحیت سب سے کم کس کے اندر ہے؟ بچوں کے اندر، اور بچوں میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کے اندر۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ بچہ بھی مرا جائے گا، ہے نا؟ تو جو کام عصر عاشور ہوا وہ کام صبح عاشور بھی تو ہو سکتا تھا، لے کے آتے، اگر یہ ملعون پانی پلا دیتے الحمدللہ، نہ پلاتے تو کم از کم 4 گھنٹہ پہلے تو بچے کو سکون مل جاتا، شہید ہو جاتا۔ شہید تو ہو نہیں، کیا 4 گھنٹہ بعد، کیا 4 گھنٹہ پہلے۔ پیاس کی برداشت کرنے کی صلاحیت عباس میں زیادہ ہے، قاسم میں زیادہ ہے، علی اکبر میں زیادہ ہے۔ سب سے کم اگر پیاس برداشت کرنے کی کسی کے اندر قابلیت و صلاحیت ہے تو وہ کون ہے؟ 6 مہینے کا بچہ۔ تو سب سے پہلے کس کو جانا چاہیے تھا میدان میں؟ علی اصغر کو۔ اور جو سب سے کم برداشت کے قابل ہے اس کو امام حسین لے کے آ رہے کب؟ سب سے آخر میں، حتیٰ کہ علی اکبر و عباس و قاسم کے بعد، ساری شہادتوں کے بعد۔ ایک لاسٹ میں ہوئی عبداللہ ابن حسن کی، وہ اگر کل اللہ نے توفیق دی تو عرض کروں گا۔ سوال یہ یوں ہی ہوا یا امام کی حکمت کے تحت ہوا ہے؟ صلوات پر محمد وآل۔ یہ یوں ہی ہے یا حکمت کے؟ عقل تو یہی کہتی ہے کہ سب سے پہلے علی اصغر کو جانا چاہیے تھا۔ ایک جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے، اب آپ سے میں یہ کربلا میں جو پانی بند ہوا تھا، بس تمام کیا میں نے، یہ پانی بند کرنے کے پیچھے کیا تھا؟ امام حسین پر دباؤ بنانا تھا کہ بیعت کر لیں؟ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ڈائریکٹ امام پر دباؤ بن سکتا ہے پانی کی وجہ سے۔ کب پھر کیوں بند کیا گیا؟ کب یہ تو یزید کے باپ نے بھی یزید سے کہا تھا کہ خبردار حسین سے مت بھیڑنا، ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ تو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ حسین پر کوئی دباؤ پیاس ویاس کا آنے والا، آخری حربہ یہی تھا کہ بچے پیاسے ہو جائیں، اور جب بچے پیاسے ہوں گے تو حسین کا خود کا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو باہر کی عورتیں ہیں، لیلا، رباب، ام فروہ، یہ تو ماں ہے نا، جب ان کے بچے پیاسے ہوں گے تب یہ امام حسین پر دباؤ بنائیں گے کہ صاحب آپ کا میٹر اپنی جگہ، ہم سے اکبر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، ہم سے قاسم کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے، ہم سے 6 مہینے کے بچے کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، آپ بیعت کر لیجئے۔ تو میری عقل میں یہ آتا ہے کہ یہ جو پیاس کا پورا قصہ ہے، یہ عورتوں کے ذریعے یا یوں کہیے ماؤں کے ذریعے یہ دباؤ بنانا چاہتے تھے امام حسین پر۔ یہ ایک چیز سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز، اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو امام کے اشعار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رباب اور سکینہ سے زیادہ کسی سے الفت اتنی نہیں تھی جتنا امام حسین کو رباب سے اور سکینہ سے تھی۔ اس کے اشعار موجود ہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، معاملہ لمبا ہو جائے گا۔ تو اب اگر اصغر کو پہلے لے جاتے تو کل کو ظالم کے دل میں یہ حسرت باقی رہ جاتی۔ کیا بتائیں، معاملہ الٹا ہو گیا۔ اگر وہ رباب والا بچہ رہا ہوتا لاسٹ تک نا، تو رباب اگر پریشر بناتی تو شاید امام حسین آ جاتے لائن پر اور وہ بیعت کر لیتے، مگر وہ بچہ تو صبح ہی مر گیا۔ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے، اس لیے جو سب سے کمزور اور سب سے چہیتا ہے اس کو سب سے آخر تک رکھوں گا۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وقت آیا، اب جلدی سے سوال یہ ہے کہ چلیے یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی،
اصغر مسکرائے کیوں؟ اب یہاں سوال ہوگا نا، تو ایک چیز تو یہ چیز عقلاً ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، مسکرائے کیوں؟ اب جب سبب سمجھ گئے آپ کہ پانی بند کرنے کا مین جو ہے سبب امام حسین پر دباؤ بنانا تھا کہ کم از کم رباب کے دباؤ میں آ کر کے، ام لیلہ کے دباؤ میں آ کے یہ بیعت کر لیں، اسی وجہ سے شاید حضرت نے سب سے کمزور کو سب سے آخر تک رکھا، اور اب جب اس کو میدان میں لے کے آئے تو کہیں نہ کہیں ظلم کے اندر کہ چلو اب معاملہ نزدیک ہے، اب وہ آ گیا رباب والا، یہاں تو کام ہو جائے گا، اور اب جب تیر لگا گلے پر، اصغر مسکرائے، مقصد سمجھے کیا ہوا مسکرانے کا؟ میری عقل یہ کہتی ہے کہ مسکرانے کا مین سبب یہ تھا کہ تم پانی بند کر رہے تھے تاکہ میرے باپ پہ دباؤ بنا سکو، یہ دیکھو میں بھی چلا اور میرے باپ پر کوئی دباؤ کارآمد نہیں ہوا۔ یہ کربلا میں اصغر مسکرائے نہیں تھے، امام حسین کی فتح کا اعلان کر رہے تھے، اور میں اب سمجھتا ہوں شاید یہی کہا ہو مدینے میں، کان میں میرے لال تم نہ جاؤ گے تو تمہارے باپ کی فتح کا اعلان کون کرے گا؟ اور اب وہ وقت آ گیا۔ میں ایک جملہ بھی عرض کرتا ہوں، اس سب کے باوجود سب سے سخت مصیبت اگر کوئی ہے کربلا میں نا تو وہ علی اصغر کی شہادت ہے۔ آپ نے مچھلی کو پانی سے نکلتے دیکھا؟ ہاں، مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، یہی نا، منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، یہی جملہ ہے روایت میں۔ جناب ام کلثوم لے کے آئی ہیں عصر عاشوراء اور فرماتی ہیں بھیا اس کو لے کے جاؤ، شاید کسی کو ترس آ جائے۔ اب جو جملہ ام کلثوم کا یہی ہے، اما ترا کیف یتلذا، اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے۔ امام نے 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لے لیا۔ دیکھیں اس کے باوجود ایک چیز اور ہے، وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا، ہیہات من الذلہ۔ یہ ہیہات من الذلہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نزدیک کوئی ذلت آ نہیں سکتی، یہ بچے کی پیاس کی مجبوری تھی، لیکن اس میں بھی امام نے اپنے کو پہلے الگ کیا ہے، تب پانی کی بات کی ہے، اپنے کو نہیں رکھا اس بیچ میں، لے کے آئے نہیں۔ جملہ سنیے حضرت کا کیا ہے، اپنے کو کنارے کیا، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا۔ حضرت کا جملہ یہ ہے، ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب ہوا اس کا سر؟ ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے، مطلب یعنی میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا ہوں، مجھ کو نہیں چاہیے رحم، فرحموا ھذا الطفل، اس بچے پہ رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ جزاکم ربکم۔ اب جو اگلے سال زندہ رہے گا کرے گا ماتم، پتہ نہیں کس کا آخری ہو، کوئی جواب نہیں۔ حضرت نے بچے کو دیکھا، پھر خطاب فرمایا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو لو میں لٹا دیتا ہوں، خدا کے پلا دو۔ اب اگر گرمی کے زمانے میں مئی جون میں آپ لوگ زیارت پہ گئے ہوں کربلا تو آپ کو اندازہ ہوگا آنچ لگتی ہے، ہوٹل سے نکلیے آج بھی آنچ لگتی ہے۔ میرے مولا نے اس بچے کو زمین پر لٹا دیا، آؤ اپنے ہاتھ سے پلا دو، اور کوئی جواب نہیں۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو اٹھا لیا
اور فرماتے ہیں تم حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کیا مطلب ہوا اس کا؟ کل کو ان میں کوئی قیامت میں یہ کہنے کے لائق نہ رہ جائے بیٹا کہ مجھ کو پتا نہیں تھا کہ یہ بچہ اتنا پیاسا ہے۔ اپنی حجت تمام کرو، یعنی بتاؤ کہ یہ کتنے پیاسے ہو تم۔ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ دشمن بھی اشقیاء بھی منہ پھیر کے رونے لگے۔ اب یہ حالات ایسے بن گئے، ڈر گیا ابن سعد، کہتا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، حرملہ کہاں گیا، حسین کی بات کاٹ دے۔ 3 بھال کا تیر۔ آپ میری طرف دیکھیے، یہ میں تو ایڈلٹ ہوں نا، میرے گلے کی چوڑان کتنی ہی ہے، اپنا اپنا جوڑ لیجئے آپ۔ یہ ہے 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ اب یہ 3 بھال کا تیر جو اتنے سے گلے میں لگے، بولیے سوراخ ہوگا، گلے میں چھید ہوگا، ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ بچے کا گلا چھد گیا۔ روایت کا جملہ یہ ہے فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے۔ چلو لگا دیا، 6 مہینے کا بچہ، پیاسا بچہ، بھوکا بچہ، کتنا خون نکلے گا؟ بمشکل تمام چلو بھر گیا۔ حضرت نے رخسارے پہ مل لیا، یا یوں کہیے 6 مہینے کا بچہ باپ کو سرخرو کر گیا۔ اللہ، بس یہاں ایک جملہ میں آپ کو، اب اگر آپ سے، آپ ماشاءاللہ آج 10ویں مجلس ہے، شب عاشور ہے، آپ سے کوئی پوچھے کربلا میں سب سے زیادہ مصیبت امام پر کب آئی ہے؟ اکبر، قاسم، عباس، بے شک اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اگر مجھ سے پوچھئے گا تو میرا جواب ہوگا نہ۔ تب کا سب سے زیادہ مصیبت اس وقت محسوس کی ہے جب اصغر کے لیے پانی مانگا، اور جواب کا کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھو، جب تک امام کا مزاج نہیں سمجھو گے تب تک مصیبت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مدینے میں ایک فقیر نے امام کے آگے ہاتھ پھیلا دیا، امام کے پاس نہیں تھا اس وقت، اس کو لے کے آئے گھر، دروازے پہ روکا، اندر گئے، اس عبا میں جو کچھ تھا لپیٹا، باہر نہیں آئے، پیچھے سے ہاتھ نکالا دروازے کے، کہا بھائی لو جاؤ، مجھے شرم آتی ہے، اتنا کم لے کے کیا سامنے آؤں؟ دنیا میں مانگنے والے کو غیرت آنا چاہیے کہ عطا کرنے والے کو؟ حسین، حسین اس عظیم انسان کا نام ہے کہ عطا کرنے میں شرما رہے ہیں کہ کم ہے میں جس انسان کو عطا کرنے میں غیرت آئے، وہ انسان جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے اس کو ہاتھ پھیلانا پڑا ہوگا، کیا یہی وجہ ہے جو میں نے کہا، میری دلیل یہی وجہ ہے۔ دیکھیں فطرت کیا ہے، آپ اللہ سب کو بحق امام حسین پردیس میں محفوظ رکھے۔ آدمی پر آفت آتی ہے، بلا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے نا، لیکن جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے۔ یہ فطرت ہے نا۔ عباس کے سرہانے تڑپے، آپ کو نہیں یاد کیا۔ اکبر کے جنازے پر روئے، آپ کو نہیں یاد کیا۔ قاسم کے لاشے پہ مرثیہ پڑھا، آپ کو نہیں یاد کیا، لیکن اس حسین نے جب بچے کی پیاس سے مجبور ہو کے پانی مانگا
اور جواب میں بجائے پانی کے 3 بھال کا تیر لگا۔ تب میرے مولا نے تڑپ کے آپ کو یاد کیا ہے، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، جب کسی مسافر شہید کی خبر سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا۔ عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ بھی ہے۔ امام نے نہیں کہا فبکونی میرے اوپر بکا کر لینا، کیا فرمایا فندبونی میرے اوپر ندبہ۔ کیا فرق ہے بکا اور ندبے میں؟ کہتے ہیں بکا کہتے ہیں جنرلی نارمل رونے کو، ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو۔ ہائے حسین، لیتکم فی یوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني۔ کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کس طرح میں اپنے بچے کے لیے پانی طلب کر رہا تھا اور انہوں نے میرے بچے پر رحم کرنے سے انکار کیا۔ ابا کا سایہ کیا، بچے کو لے کے خیمے کی طرف چلے۔ کل آپ اعمال کریں گے نا عاشور کے، اکبر کا جنازہ لائے کوئی تکلف نہیں، قاسم کی لاش لائے کوئی تکلف نہیں، مگر پتہ نہیں 6 مہینے کے بچے میں کیا تھا۔ آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے، کہتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کہ اتنے میں جی کڑا کیا، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا۔ رباب آئی، بچے کو دیکھا، ایک جملہ نکلا، بنیا امیثلو کا ینحار، اے بیٹا ارے کیا تجھ جیسے بچے کو بھی نہر کر دیتے۔